اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مدنی و تاجدار یتیموں بیواؤں کے مساحت گنبد میں آرام فرمانے والے داتا کالی کملی والے آقا محبوب پروردگار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند اللہ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد۔ کتنے سادہ مزاج ہیں ہم لوگ، کتنی سادی سی بات کرتے ہیں۔ کتنے سادہ مزاج ہیں ہم لوگ، کتنی سادی سی بات کرتے ہیں۔ ایک بوریا نشیں تو ہم سرور کائنات کہتے ہیں، اور پتھر چلانے والوں کو دی ہے دعائے مغفرت۔ کتنا حسین یا نبی آپ کا انتقال۔ حضرات، آج عمری گاؤں میں ویسے تو فاتحہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بقائی دولہا، بقائی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ویسے تو عمری گاؤں میں ہر سال فاتحہ ہوتی رہتی ہے، لیکن پچھلے سال کرونا وبا کی وجہ سے پورا سال اسی طریقے سے بیت گیا۔ لیکن محرم شریف میں بڑی خاموشی کے ساتھ چوہان پورہ میں فاتحہ ہوئی تو ناغہ نہیں۔ آج کی یہ محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور فاتحہ شمالی ہند کے عظیم روحانی پیشوا آقائی و مولائی مرشدی و حبیبی حضور حضرت سید شاہ الحاج محمد مسعود اللہ عرف عبدالعلیم صاحب اللہ بقائی عاصمی ثم صفی پوری علیہ رحمت الوان وہ ان کے جانشین لفظ جگر نور نظر حضور حضرت سید شاہ الحاج محمد شاہد اللہ اور سید علیم صاحب اللہ بقائی گنگوی ثم صفی پوری رضوان کے نام نامی سے منعقد ہوئی، جس میں آپ اور ہم سب شریک ہیں۔ رب کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری آپ کی سب کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس کا انعقاد کیا، دام در میں قدم سکھ نے حصہ لیا، ان سب کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے۔ ابھی آپ نے اس منبر رسول سے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر، اور پھر مولانا امین القادری صاحب سے چوپائی، دوہا، نعت رسول اور اصلاحی باتیں سب سماپت کریں۔ رب کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں ہم کو اور آپ کو سب کو ان حضرات کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصی طور پر ہمارے شہر کی مشن کا ایک اہم ستون جناب بھائی حافظ انوار صاحب بقائی، جو آپ سے آگاہ کرتے ہیں، ان کی محنت اور مشقتوں کے ساتھ یہ فاتحہ منعقد ہو رہی ہے۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے، جس کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرے حبیب کا مہینہ۔ اور حبیب کا مہینہ کہنا ہی اس بات کی ضمانت ہے کہ کتنا اہم ہے۔
وہ اہم مہینہ جس میں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوازوں کی آمد کا مہینہ شروعات ہوتی ہے 2 شعبان سے، جو تاریخ یوم ولادت ہے خاتون جنت کی پیاری بیٹی حضرت سیدنا شہزادی خاتون جنت حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے 3 شعبان، یہ اس لیے آپ کو گنا رہا ہوں، ہر جگہ میں نے ادھر اس کو گنایا ہے کہ ہم محرم شریف کے چاند کا تو بڑا انتظار کرتے ہیں، اور پہلی سے لے کر کے اور 10 محرم تک ہم خوب اپنے ایمان کی شہادت کے لیے اپنی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، بڑے جوش اور خروش کے ساتھ، بڑی تیاریوں کے ساتھ، اور اس لیے کرتے ہیں کہ جس دین کو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی بنیاد رکھی، کربلا شریف کی سرزمین پر اس دین کی عمارت تیار ہوئی، اور اس عمارت میں ہم نے پناہ لی، اور دین اور مذہب دونوں الگ چیزیں ہیں، دین حق ہے، مذہب ہماری شناخت ہے، پہچان ہے۔ جب ہم دین پر چلیں گے تو ہماری شناخت اور پہچان اپنے آپ بن جائے گی، اور اگر ہم دین سے پھرے تو ہماری دنیا بھی 3 شعبان ولادت ہے کس کی؟ سرکار سیدنا حضرت امام حسین جدہل علیہ السلام کی۔ 4 شعبان کربلا شریف کے واقعے میں مقررین سے آپ سنتے رہتے ہو، حضرت عباس علمبردار کا واقعہ خوب سنتے ہو کہ کیسی ذات پاک تھی کہ اپنے بھائی سے پہلے اپنی شہادت دینے کے لیے تیار ہے، اور جن کے لیے میرے امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اگر کسی کو بھائی دے تو عباس جیسا دے، اور قسم خدا کی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تم کو اپنے ساتھ میں نہیں لے لوں گا۔ وہ حضرت عباس علمبردار کی ولادت کی تاریخ 4 شعبان۔ 5 شعبان اب ذہن میں رکھیے گا کہ 2 شعبان اور 5 شعبان اور 20 کے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ کربلا شریف کی جنگ 2 جنگیں، ایک جنگ یوم عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کی صبح میں ختم ہو گئی، لیکن اس جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد ایک جنگ اور شروع ہوئی جس کو کہا گیا اسیری کی جنگ، اور وہ اسیری کی جنگ لڑنے والی ذات پاک ہیں حضرت زینب اور سرکار سیدنا حضرت زین العابدین حضرت سجاد کی ذات پاک۔ تو 5 شعبان حضرت سجاد کی ولادت کی تاریخ۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم 10 دن تو خوب یاد رکھتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں، اور بھول اس لیے جاتے ہیں کہ ہم خود دین پر نہیں۔ بہت صاف سی بات ہے، اگر دین پر ہوتے تو ہم کو اپنے رب کی فرمانبرداری بھی یاد رہتی، شریعت مصطفیٰ بھی یاد رہتی، اور سنت مصطفیٰ بھی ہم کو یاد رہتی، لیکن ہماری دین کی ذمہ داری صرف اتنی رہ گئی ہے کہ ہم جمعے کو نماز پڑھیں گے، رمضان شریف کا انتظار کریں گے، جو روزدار ہیں وہ گن گن کر کے انتظار کریں گے، اور جو روزدار نہیں ہیں وہ کڑ کڑ کے انتظار کریں گے۔ اب جیسے یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا تو
تو اب شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ، تو اب جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے یہ دن شروع ہو گئے. کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے ہم ہوٹل میں بیٹھیں گے، دن میں کیسے ہم چائے پیئیں گے، دن میں کیسے ہم چاٹ پکوڑی کھائیں گے. اور اس لیے نہیں کہ اللہ سے ڈریں گے، نہیں، ڈریں گے کس سے؟ حافظ انوار صاحب جو بیچارے کچھ نہیں کہیں گے. کہیں گے اس لیے نہیں کہ اللہ نے رزق کا ذریعہ آپ کو بنایا ہے. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے لیے جو آپ کا نظریہ ہے وہ میں آپ سے بتا رہا ہوں. اگر انہوں نے ٹوک دیا، بغضب ہو گیا کہ اچھا رہو کی تنخواہ لے آئے تو پتے پہ، میں غلط کہہ رہا ہوں بتائیے آپ، تو وہ بیچارے اس لیے نہیں بولے. تو جس سے ڈر رہے ہیں اس سے بولنے والا بھی نہیں ہے. اب آ گیا صاحب 29 شعبان، اب دل ہی دل میں دعا ہے کل یہ ہو جاتا ہے تو نہیں رہا، آج تو بڑا گڑبڑ ہو گئی، ایک دن اور مل جائے، کم سے کم کل بازار میں اور بیٹھ لے. اب چاند آ گیا، روزے دار خوش ہو گیا کہ اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے، اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے. لیکن وہ بد نصیب ہیں جو کڑ رہے ہیں، وہ اپنے رزق پر خود لات مارتے ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں روزے دار بندے کا منہ دیکھتا ہوں کہ میرا روزے دار بندہ مجھ سے کچھ مانگے میں اس کو عطا کروں. تو یہ حال ہمارا دین کا. اب دین کی اور صفتیں بتائیں. جس دین سے ہم وابستہ ہیں اس کی آپ کو حقیقت سے آشنا آپ کو کرا رہے ہیں. اسی دین سے وابستہ کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو شراب پیتے ہیں. اسی دین سے وابستہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو جوا بھی کھیلتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں وہ ڈرتے ہیں کہ کہوں ابا نہ دیکھ لیں، چچا نہ دیکھ لیں، تو شراب پیئیں گے تو چھپ کے پیئیں گے، جوا کھیلیں گے چھپ کے کھیلیں گے. لیکن ایک حرام کام اور بھی ہے جس میں وہ کسی سے نہیں چھپتے، اور اس لیے نہیں چھپتے ہیں کہ جن بڑوں سے وہ ڈرتے ہیں وہ اس میں شامل رہتے ہیں. وہ کون سا ہے؟ وہ ہے ڈی جے پر ناچنا. میں غلط کہوں تو آپ بتاؤں. اور جن لوگوں سے وہ ڈرتے ہیں ان سے اس لیے نہیں ڈرتے ہیں کہ وہ بڑا فقریہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا اتنا اچھا ناچتا تھا ہم جانتے نہیں، روپیہ نچھاور کرتے ہیں. اور کہتے کیا ہیں کہ ہم جا رہے ہیں سنت مصطفیٰ ادا. شادی ہے سنت مصطفیٰ ہے، اور سنت مصطفیٰ شروع ہو گیا، بہو بہت خراب مل گئی. بتاؤ ہمیں غلط ہے، بڑا مشکل کام ہے کہ ماں کے گود سے لے کر کے اور جوانی کی دہلیز تک آپ نے اپنے محنت اور مشقتوں کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کی. بہو کون سا جادو کی چھڑی لے کر کے آئی جو اس نے گھمایا اور آپ کا لڑکا آپ سے بدزن ہو گیا؟ بہو پہ الزام لگانے سے پہلے اپنی تربیت پر دھیان دو کہ ہم نے ہماری پرورش میں کمی کہاں رہ گئی جو ہمارا لڑکا ہم سے بدزن ہو گیا. تو جب کمی دیکھو گے تو سب سے پہلے ان حرام کاموں سے اگر آپ نے اپنے بچوں کو بچایا ہوتا اور کہا ہوتا کہ بیٹا مذہب اسلام میں شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، ڈی جے پہ ناچنا حرام ہے، ہم جس دین میں زندہ ہیں اس دین میں یہ سب ناجائز و حرام قرار دیا ہے، تو وہ بچہ یہ جانتا کہ جس دین میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے پیر سے جنت ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دین ہے. ہم اس دین کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. ہم کہاں پہ جا کر کے کھڑے ہو گئے؟ صرف شناخت بنا لینے سے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، نام عبد الرحمان ہو گئے اور مسلمان ہیں، نہیں.
جب تک کہ آپ دین کے کاموں پر عمل نہیں کریں گے، دین کے فرمان کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے، تب تک کہ آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اخلاق سے رہو، اتحاد سے رہو۔ ابھی مولانا آپ سے چوپائی اور دوہا پڑھ رہے تھے، آپ کو بڑا مزہ آ رہا تھا، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ پڑوسی کون؟ کسی بھی مذہب کا۔ صحابہ نے عرض کیا پڑوس کے حد بتا دیجئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، یہ تمہارا پڑوس ہے۔ یعنی بحیثیت نبی کے امتی کی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم 160 گھروں کے لوگوں کی خیریت کو پوچھیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر دنیا کی ہر عورت کو، چاہے کسی مذہب کے ماننے والی ہو، جوان ہے تو بہن سمجھو، بزرگ ہے تو ماں سمجھو، کسی کو برا مت کہو، محبت سے رہو، اخلاق اور اتحاد سے رہو۔ اب ہمارا کردار کیا ہے؟ پڑوس میں اگر ہمارا سگا بھائی ہے اور ہمارا جھگڑا ہو گیا، کاہے پیچھے نالی نہ رہا ہے۔ اب جھگڑا ہوا، کہیں نہ آج سے ہمارا تو ہر موت مٹی باندھ، نہ تو ہم رحم نہ ہم تو رحم۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتائیے کہاں ہم نے دین پر عمل کیا؟ تو یہ دین جس کے صدقے میں ہم کو ملا، ہم ابھی اس کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ ہم محرم بھی منا رہے ہیں، ولادت کا جشن بھی منا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دین کو نہیں سمجھ۔ ضرورت اس بات کی ہے پہلے ہم دین کو سمجھیں۔ جس دن دین کو سمجھ لیں گے، اس دن ہماری شناخت اپنے آپ اس دین کی عملی زندگی کے ساتھ پہچاننے والا ہم کو پہچان لے گا۔ کسی کو پہچان بتانے کی ہم کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ شعبان کا مہینہ، جس کو آپ زبان میں آپ شب برات کا مہینہ کہتے ہیں، انتظار ہو رہا ہے کاہے کا 14 تاریخ، کاہے کے لیے حلوہ بناؤ۔ بھائی ہمارے روا لے آئیں گے، شکر لے آئیں گے، میوہ لے آئیں گے، گھی لے آئیں گے، ماں بہنیں ہماری حلوہ بنا دیں۔ فاتحہ کرنے کے لیے حافظ انوار صاحب آ جائیں گے، بس ہماری ذمہ داری پوری۔ اور فاتحہ کو بڑھانا ہے تو گوشت روٹی چاول بن جائے گا۔ اب حلوہ بھی کھا لیا، گوشت روٹی چاول بھی کھا لیا، آپ تنہا کے سو گئے۔ اور جب ہم تنہا کے سوئے تو ہم نے اپنی بد نصیبی کا دروازہ کھول دیا۔ خوش نصیبی کا نہیں، بد نصیبی کا دروازہ کھول دیا۔ ہم نے یہ جانا ہی نہیں شب برات ہے کیا۔ ہم نے تو حلوے کی شکل میں اپنی ذمہ داری نبھا دی، اور حلوہ بھی ماشاءاللہ۔ میں اپنے ماں بہنوں کی ایک عمل کی بڑی قدر کرتا ہوں، وہ عمل کہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ گھر میں فاتحہ کا سامان بننا ہے تو وہ چولہے کو خوب مٹی سے پوتیں گے، لیپیں گے، صاف ستھرا کریں گے، اور پھر اس ایریے میں کرفیو لگا دیں کہ کوئی ناپاک آدمی ادھر نہ جائے، کوئی گندگی چیز نہ جائے، خود بھی نہا دھو کر کے بالکل صاف ستھرے کے فاتحہ کا سامان بننا۔ اب وہ شب برات میں بھی وہی حال ہے۔ اب وہ حلوہ بھی بن گیا۔ اب حلوے کے بعد، بننے کے بعد، فاتحے کے بعد ہمارا بھی دورہ ہوتا ہے، تو ہماری بہنیں، پیر بہنیں، ہماری مائیں، ہماری چچیاں، ہماری پھوپھیاں ہمارے لیے بڑی محبت سے حلوہ رکھتے ہیں کہ صاحب آئیں حلوہ کھا۔ اب صاحب نے جب اس کے حلوے کی پلیٹ پر ہاتھ رکھا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ انگوٹھا ٹوٹے گا یا حلوہ ٹوٹے گا۔ اب صاحب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ کہیں ہماری بہن کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس لیے ہم ان سے کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ حلوہ بہت سا ٹائسا۔
تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھیا حلوہ بہت اچھا بنا۔ میں یہ بات ہنسی کے لیے نہیں کرتا، بہت بات صاف سمجھ لی، میں اپنے بہنوں کی بڑی قدر کرتا ہوں، اور قدر اس لیے کرتا ہوں کہ کل ان کو خاتون جنت کی سرداری میں جنت جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ان کی قدر کرتا ہوں، ان کی محبتوں کی قدر کرتا ہوں۔ زمانہ کچھ کہتا رہے، لیکن مجھے اس سے فکر نہیں ہے۔ جو میری بہن ہے وہ میری بہن ہے، جو میری بہو ہے وہ میری بہو ہے، جو میری چچیاں ہیں وہ چچیاں ہیں، جو پھوپھیاں ہیں وہ پھوپھیاں ہیں۔ تو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، تو میں ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے حلوہ بنوایا ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ کس ذات پاک کی فاتحہ ہو رہی ہے ان کے بارے میں بھی ہم کو جاننا چاہیے۔ یہ صرف حافظ انوار کی یا مولانا نے، امیر القادری صاحب وغیرہ جو لوگ حفاظ بیٹھے، قرہ بیٹھے، امام بیٹھے، ان کی صرف ذمہ داری نہیں، آپ کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ حلوے پر فاتحہ ہوتی کس کی؟ وہ فاتحہ ہوتی ہے سرکار سیدنا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے صحابی رسول کہ جن کے لیے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر، اے علی، یہ میرا پیرہن لو، پیرہن کہتے ہیں اپنے کپڑے، یہ میرا پیرہن لو۔ ملک شام میں ایک مقام ہے کر، وہاں پر ایک میرا عاشق رہتا جس کا نام ہے اویس۔ خلیفہ دوم ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے تو بھائی اویس کو کبھی دیکھا نہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بظاہر تم نے کبھی اویس کو نہیں۔ دوم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم پہچانیں گے کیسے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی پشت پر، پیٹھ پر ایک نشان ہے، وہی میرا عاشق اویس۔ چل دیے دونوں لوگ۔ اب آپ سوچو کہ جو مالک و مختار ہو وہ ایک غلام کے لیے کہے کہ یہ میرا پیرہن لو، اور کس لیے لو؟ میرے اویس سے کہنا کہ اس کو پہن کر کے میری امت کی مغفرت کی دعا مانگتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا قیمتی غلام، کتنا پاکیزہ غلام، کتنی سرمایہ داری والا غلام، کہ جس کے لیے نبی خود ارشاد فرمائے کہ اس کو پہن کر کے میری امت کی مغفرت کی دعا مانگ دے۔ آپ سوچو کتنا قیمتی غلام۔ وہ سرکار سیدنا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ حلوے پر ہوتی ہے، اور کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے سنا کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جنگ میں شہید، آپ نے اپنا ایک دانت توڑ دیا، پھر سوچا کہ پتہ نہیں یہ دانت تھا کہ دوسرا دانت تھا، وہ بھی توڑ دیا، کرتے کرتے منہ کے سارے دانت تھے، اب کچھ کھا سکتے نہیں تھے، تو گیلا حلوہ آپ کی غذا بنا، اسی پہ آپ قناعت کرنے لگے، وہی آپ کھانے لگے۔ دیکھا بظاہر اس لیے نہیں تھا نبی کو کہ آپ کی والدہ محترمہ نابینا، گھر سے نکلتے تھے کہ اب ہم مدینے پاک جائیں گے، اپنے نبی سے ملاقات کریں گے، کچھ دور جاتے تھے پھر خیال آتا تھا کہ میری ماں نابینا ہے، اگر گھر میں ان کو کسی چیز کی حاجت لگ گئی اور وہ اٹھی اور وہ گر گئی، ان کو چوٹ لگ گئی، تو کل حشر میں اپنے رسول کو، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں؟ یہ سوچتا ہوں اور گھر واپس آ جاتا ہوں۔ اب یہ بھی فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہیں، ان کو قطعی نہ تو یہ حلوہ کھانے کا اختیار ہے اور نہ فاتحہ کرانے کا اختیار ہے، اس لیے کہ سرکار سیدنا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ ہو رہی۔ تو جو ماں کے لیے رسول کی زیارت بظاہر نہ کر پائے، لیکن عظمت اتنی بڑی کہ رسول کہے کہ اس کو پہن کر کے میری امت کی مغفرت کی دعا مانگ دے، کتنا قیمتی سرمایہ ان کے پاس ہے۔ اسی لیے میں نے اب ہمارے اسلاف نے کہا، میں اپنی ماں بہنوں سے مخاطب ہوں کہ آپ رشتہ داری میں بانٹنے کے لیے، احباب کو کھلانے کے لیے چاہے جیسا حلوہ بناؤ، اس میں کوئی شکایت نہیں،
لیکن جو فاتحے کے لیے حلوہ بنے وہ اتنا ملائم ہونا چاہیے کہ جس کو ایک ضعیف انسان بغیر دانت کا انسان آسانی سے کھا سکے، اس پر آپ فاتحہ کریں۔ تو یہ شب برات کی فاتحہ۔ اب اتنا سب ہونے کے بعد اگر ہم رات میں سو گئے تو ہم نے اپنے لیے بدنصیبی کا دروازہ کھولا۔ کیوں؟ وہ رات اتنی اہم ہے کہ جس رات میں جو ہماری آباء و اجداد کی نسلیں گزر گئیں اور قیامت کے صبح تک جو نسلیں ہمارے آئیں گی، سب کی مغفرت کی رات ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ اب ہم بجائے اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگے، اپنے آباء و اجداد کی مغفرت کی دعا مانگے، اور ہم سو گئے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس گھر کی ارواحیں جو دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، اس شب برات کی شب میں وہ ارواحیں اپنے گھروں کو آتی ہیں، اور جب ان کا استقبال چراغاں سے، خوشبو سے نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بددعائیں کرتی ہیں کہ اے اللہ تو نے ہم کو کیسی نسل عطا فرمائی جو آج کی رات میں ہمارے لیے اصالِ ثواب نہ کر سکا، ہمارے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگ سکا، ہمارے لیے گھر میں خوشبو نہ کر سکا، اگر بتی نہیں جلا سکا۔ اے پاک پروردگار تو ہمارے رب ہماری نسل کو نصیحت عطا فرما۔ تو ہم نے بدنصیبی کا دروازہ کھولا کہ نہیں کھولا سونے کے ساتھ؟ تو ہم کو اس رات میں سونا نہیں چاہیے، ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہم کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہنا چاہیے۔ ہمارا رب کتنا مہربان ہے کہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ کو میری قہاریت کی بنیاد پر نہ جانے بلکہ ہم کو ہماری رحیمی کی بنیاد پر جانے۔ میرا بندہ مجھ سے دن بھر میں 1,00,000 بار مانگے تو میں اس کو 1,00,000 بار خوش ہو کر کے دیتا ہوں۔ تو ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے آباء و اجداد جو گزر گئے ان کی مغفرت کی دعا مانگے۔ اتنی قیمتی رات اگر اللہ نے ہماری زندگی کو بخشا ہے، ہم کو مل رہی ہے، تو ہم اس کو ایسے نہ ضائع کریں۔ یہ ہے شعبان کا مہینہ۔ صرف حلوہ تک اس کو نہ محدود کرو بلکہ اس کا اہتمام کرو۔ جب اس اہتمام کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو ہم یقینی طور پر اس دین سے وابستہ ہوں، اور جب دین سے وابستہ ہو جائیں گے تو وہی ہماری شناخت اور پہچان ہے۔ تمام برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرو، ایک بنو، نیک بنو، اچھے بنو، کسی کو برا مت کہو۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ آنے والی تاریخ 13 شعبان۔ کس کی تاریخ ہے؟ میرے شیخ شمالی ہند کے عظیم روحانی پیشوا آقائی و مولائی مرشدی و حبیبی حضور حضرت سید شاہ الحاج محمد مشہود اللہ عرف عبدالعلیم صاحب قبلہ بقائی آسمنی ثم صفی پوری رحمت الرحمن کے لخت جگر، نور نظر حضور حضرت سید شاہ الحاج محمد شاہد اللہ عرف تعلیم صاحب قبلہ بقائی گونڈی ثم صفی پوری رحمت وصال کی تاریخ 13 شعبان کا دن گزر کر کے 14ویں شب ہے۔ کیوں ہم لوگ اس فاتحوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ جس دین کی ہم بات کر رہے ہیں یہ دین ہم کو کیسے ملا؟ ہمارے شیخ جب ان علاقوں میں تشریف لائے تو آپ سبھی جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی دین کو جانتا بھی نہیں تھا۔ ہمارے شیخ نے ہم کو اس دین سے آراستہ کیا، اس دین سے ہم وابستہ ہوئے، اور پھر ہماری غلامی صفی الشیخ سے مقدس بارگاہ سے عطا فرمائی، وہ مقدس زمین جہاں 890 اللہ کے ولی آرام فرمائے، وہ مقدس زمین جہاں سوائے ایک نقشبندی سلسلے کو چھوڑ کر باقی تمام سلاسل کے بزرگ آرام فرمائے، اس مقدس زمین کی ہزاروں کشی کرتے ہیں۔ ابھی رجب شریف کے مہینے میں آپ نے دیکھا کتنا ہجوم کیا، اور صرف مسلمانوں کا نہیں، ہمارے ہندو بھائیوں کیا اسی علاقے سے کتنی بسیں گئی۔ آپ سوچو کہ ہمارے شیخ نے کیسی ہماری تربیت کی، کیسے ہم کو ڈھالا ہے، تب تو آج ہم اس لائق ہیں۔ تو ان کے لخت جگر کے وصال کی فاتحہ گونڈا کی سرزمین پر لالی بغیہ میں
ہر سال منعقد ہوتی ہے. پچھلے سال کرونا کی وجہ سے نہیں ہو پائی تھی، لیکن اس سال شاندار تیاریوں کے ساتھ 27 مارچ کی شام کو بعد نماز مغرب فاتحہ ہوگی، اس کے بعد لنگر ہوگا، بعد نماز عشاء محفل میلاد شریف ہوگی، بعد ختم میلاد شریف کے محفل سما کا پروگرام ہوگا، اور فجر کی اذان سے پہلے کل شریف ہوگا، جس میں آپ تمام حضرات سے بھرپور تعداد میں شرکت کی درخواست ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے شیخ کا سب سے اہم مشن دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ قصبہ کرنیگنج ضلع گونڈہ، آج اللہ کا بے پناہ شکر و احسان اس کے حبیب کا صدقہ ہے. کرم تاجدار صفی شریف کا توجہ ہمارے شیخ مفتی زادے کی کہ وہ ہندوستان کے اندر کسی دنیاوی تعارف کا محتاج نہیں. اور سب سے بڑے کرم کی بات یہ ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے پورے ہندوستان کے مدارس جو ہے متاثر ہوئے، لیکن آپ کا دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ صرف 3 مہینے بند رہا. پہلی ربیع الاول شریف کو کھلا اور پرسوں سالانہ امتحان ہو جانے کے بعد بند. متاثر سارے مدرسے ہوئے اس لیے کہ ان کی آمدنی نہیں تھی، ایسے اساتذہ کی تنخواہیں بھی کسی کو نہیں ملی. بڑی مشکلوں کا دور گزرا. بہرحال اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں سب کے راستوں کو آسان فرمائے. لیکن آپ کے مدرسے میں نہ تو مدرسین کی تنخواہیں رکی اور نہ مطبخ میں 1 دن کا کھانا کم پڑا، اور اللہ کا شکر ہے کہ پورا وقت گزر گیا، کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں. یہ کرم ہے سرکار مخدوم پاک کا اور محنت و توجہ آپ حضرات کے، تعاون آپ حضرات کا. وہ ایسا دینی اخلاق ہم کو ہمارے شیخ نے عطا فرمایا، جس کے لیے آپ تعاون کرتے ہو. ہمارے بھائی نظر محمد فتح قروا جو مرحوم بھائی قسمت علی کی جگہ پر ذمہ دار ہوئے، وہ لوگ ادھر آپ کے یہاں مٹرو بھائی وغیرہ اور جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کو آپ تعاون کرتے ہو، ہم آپ کے شکر گزار. انہی باتوں کے ساتھ چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور آج میں بہت ذہنی طور سے پریشان ہوں، اور آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست کی کہ دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ کے سامنے جس زمین پر جلسہ ہوتا ہے وہ زمین نزول کی زمین تھی. پٹا والوں سے اس کو سن 2008 میں بینامہ کرایا گیا تھا. 30 لاکھ روپے قریب اس وقت خرچہ ہوئے تھے. اس کے بعد فری ہولڈ کے لیے اس کی اپلائی چلتی رہی، کسی وجہ سے ابھی تک نہیں ہو سکی، فائل رکی ہوئی ہے. کل اچانک پتہ چلا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ویئر ہاؤس بننے کے لیے زمین مانگی گئی. اس زمین میں تحصیل کے پیچھے سے زمین جو آپ کی ہے اس کے پیچھے کا حصہ قریباً 45 بائی 170 فٹ اس ویئر ہاؤس کے لیے جا رہی ہے، جو تقریباً 100 بیگھہ پر ہے. تو اس میں آج ذہن بہت الجھا رہا. حکیموں سے بات بھی ہوئی، ڈی ایم سے بات ہوئی، ایس ڈی ایم سے بات ہوئی. بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ مدرسے کی زمین ہم اس میں نہیں جانے دیں گے، آپ اس سے بے فکر رہیے. تو آپ سب دعا فرمائیں کہ رب کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں، اس لیے کہ وہ میری ملکیت نہیں ہے، وہ دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ کی ملکیت ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں کہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. اور جس مرحلے سے گزر رہی ہے اس کو فری ہولڈ ہونے کے لیے اس میں اللہ اپنی برکتیں عطا فرمائے تاکہ وہ جلد سے جلد فری ہولڈ ہو سکے. کل کے لیے وعدہ کیا ہے حاکموں نے، انشاءاللہ اللہ اس کے رسول نے چاہا. چونکہ مجھے تو یہ یقین ہے کہ وہ میرے لیے میری بغوتی نہیں ہے، اس میں نیت میری صاف ہے، تو اللہ ضرور اس میں برکتیں عطا فرمائے گا. آمین. اس نیت کے ساتھ کل کے لیے حاکموں نے وعدہ کیا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ زمین یتیم خانے کی ہے اور یتیم خانے کی ہی رہے گی. اس کے لیے آپ سب دعا فرمائیں کہ اللہ اس نے اپنے حبیب صدقے میں اور خاص طور سے ان کے حبیب کے ان پیارے نوازوں کی آمدوں کے صدقے کو فیل اس میں کامیابی عطا فرمائے. انہی باتوں کے ساتھ میری بات ختم. آج کے بعد انشاءاللہ 27 تاریخ کو جو لوگ گونڈہ تشریف لائیں گے وہاں ملاقات ہوگی. اس کے بعد اطراف میں پروگرام ہیں ان میں ملاقات ہوتی رہے گی. اور سب سے بڑی چیز کہ اب کی بڑا دقت ہے کہ 13 اپریل سے رمضان شریف شروع ہو جائے گا، تو اس لیے پروگراموں کے لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے کہ وہ تاریخیں مانگ رہے ہیں، میں ان سے معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ عید کے بعد دیکھا جائے گا، ان کو تاریخیں دی جائیں گی. چونکہ مجبوری یہ ہے کہ یہ شعبان کے مہینے میں
उर्स भी है, गुलामी भी है, यतीम खाने का काम भी है, उसी में प्रोग्राम भी है। तो 13 अप्रैल तक बिल्कुल फुल हो गया। तो जिन लोगों को प्रोग्राम के लिए अभी कहा है, इंशाल्लाह उनको मैं ईद के बाद करिया भाई फरा कह रहे थे, मैं इंशाल्लाह ईद के बाद उनको तारीफ दूंगा और इंशाल्लाह जैसे वो लोग करते थे वो करेंगे। तो उनमें मुलाकात होती रहेगी, जिंदगी बखैर रहे तो मैं हाजिर रहूंगा। मुझे आप एक बात समझ लीजिए कि अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान उसके हबीब पर सत्ता है, करम है ताजदार सफीकुल शरीफ का, कि मैं दिन रात चलता हूँ। लेकिन मुझे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर, आंध्रा, मतलब अभी मैं आंध्रा भी गया था तो अपने वापसी का टिकट साथ में लेके गया। मुझे बड़े बड़े शहरों में अच्छा नहीं लगता। हालांकि मेरे पीर भाई मुझसे हर जगह मोहब्बत करते हैं, बड़ी तादाद में करते हैं। बम्बई वगैरह में इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और लोग सिर्फ मेरी मोहब्बत में आते हैं। लेकिन मैं बस प्रोग्राम 5 दिन का रखता हूं, 5 दिन जलसे किया, 6वें दिन सुबह की फ्लाइट पकड़ी और वापस। फिर भाइयों को मेरी शिकायत भी रहती है, मुझे आपके बीच में अच्छा लगता है और इसीलिए मैं अपने आप को शहरों का प्रोग्राम देता ही नहीं हूं, आप ही के बीच में देता रहता हूं और आपसे रूबरू रहता हूं। और कोशिश इस बात की रखता हूं कि अल्लाह ने जितनी सांसें दी हैं उन सांसों का हम भरपूर फायदा उठा लें, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए, हमारी आखिरत भी बन जाए। इन्हीं बातों के साथ मेरी बात खत्म। अस्सलाम वालेकुम।